مردار چارو کا بریک اپت ماشمار وشت کنی مگا پتران کنگائیں پاکستان و افغانستان تناؤ کشیدہ صورتحال جڑپ کے استا مگندے کے آنی تو کہ فی الحال بوگا نام لے دوئے ملکانی تعلقات یا آہانی کشیدگی تناؤ یا تعلقات سر گہری نظر رکھنے کو وسلم کے اسنا کتشائیں آو کے ودن شتو کا گیجی کے تو کے پی کے اور بلوچستان کے استے ہیں جو کہ افغانستان سرحدی بارڈر آن سرچی اثرات کپاں گپتران بڑھ جائیں بیگم امرداری کنگائیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار افغانستان اور یہ صورتحال سرا آئیے گہری نظر طاہر خان صاحب آئیے ہوں گے شنگا پتران کنی. السلام علیکم طاہر خان صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو عالیہ کشیدگی یا تناؤ ہے تو فی الحال جھڑپیں تو رک چکی ہیں بند ہو چکی ہیں لیکن بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدشہ ہے کہ معاملات آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال مزید خرابی کی طرف جا سکتی ہے یا حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں جب دیکھتا ہوں جس طرح کہ آج بھی پاکستان اور افغانستان کے طالبان فورسز کے درمیان جو بلوچستان اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ کندہار تو مختلف علاقوں میں سرحدی علاقوں میں آج بھی فائرنگ ہوئی ہے اور بدقسمتی سے بھاری اسلحہ استعمال ہوتا ہے جی. اور دونوں سائڈ نے اس میں جانی نقصان کی بھی بات کی ہے. تو اس کو دیکھ کر کے کیونکہ ابھی وہ جنگ رکی ہوئی ہے لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ حالات اس وقت نارمل ہوں گے جب دونوں مل بیٹھیں گے. اب پاکستان کا ایک وقت جانا تھا تیر والے دن لیکن پھر نہیں جا سکا. تو اگر بات نہیں کریں گے مذاکرات نہیں کریں گے اگر خود حکومت اس دونوں اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ بات کرے ماحول کی وجہ سے تو پھر وہ لوگ استعمال کیے جائیں جس طرح کل مولانا فضل الرحمان نے کہا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے کہ وہ تیار ہیں کہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. تو اگر اس کو بھی ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ حکومت نے کوئی رسپانس دیا ہے کہ نہیں دیا. تو اگر نہ خود بات کریں گے نہ کسی کو ان لوگوں کو استعمال کریں گے جن کی بات لوگ سنتے ہیں تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں کوئی حالات نارمل ہو جائیں گے. اور یہ حالات کا نارمل نہ ہونا یہ میرے خیال میں نہ صرف ملکوں کے لیے بلکہ عوام کے لیے اس سے مسئلہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جتنے بھی یہ سرحدی گزرگاہیں ہیں بارڈر پوائنٹس ہے کراسنگ ہے وہ تمام بند ہیں گزشتہ تقریباً 5-6 دنوں سے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے تجارت کے لیے بھی اور لوگوں کے آنے جانے کے لیے بھی. تو میرا نہیں خیال اگر یہ والی صورتحال جاری رہی جو آج ہے تو میں کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوں کہ جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو طاہر خان صاحب جو ٹی ٹی پی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کے پی کے میں اور جو بلوچستان کے پشتون علاقے وہاں اثر رسوخ بھی ہے ظاہر سی بات ہے وہاں ان کو عوامی حمایت بھی حاصل ہے. تو اگر جیسے کہ اب ڈاولا کیا بات چیت کی بات کر رہے ہیں اگر بات چیت ہوگی تو طالبان حکومت جو افغانستان میں ہے تو کیا یہ یقین دہانی کرا سکتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان میں کارروائیاں کر رہا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے یا رکوا سکتا ہے ٹی ٹی پی کے کارروائیوں کو افغان طالبان یقین دہانی کرا سکتا ہے حکومت پاکستان کو یا جو پاکستانی وفد وہاں پہ جائے گا؟ مسئلہ تو صرف جو پاکستان افغانستان کے درمیان لڑائی والی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور گزشتہ چند دنوں سے لڑائی ہوئی ہے کلیش ہوئے ہیں جانی نقصان دونوں سائڈ سے ہوا ہے. مسئلہ صرف پاکستانی طالبان ہے نا ٹی ٹی پی ہے دیگر گروپس ہیں تو یہی مسئلہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے وزیر اعظم نے خود کہا جب وہاں پر کشمیر خان میں بڑا اٹیک ہوا تھا بنو میں واقعات ہوئے تھے تو بنو جا کر انہوں نے خود کہا یا پاکستان کو لیں یا ٹی ٹی پی کو لیں دونوں میں ایک وہ کرے. اب یہ افغان حکومت کا ہے کہ اس نے بین الاقوامی تعلقات میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے یا جو پاکستان ان سے مطالبہ کرتا رہا ہے 4 سالوں سے جب طالبان حکومت بنی ہے انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی یہ جو پاکستان اور افغانستان کے حالات یہاں تک پہنچے تو یہی وجہ ہے نا کہ پاکستان میں مایوسی زیادہ ہوئی. پاکستان میں جو جانی نقصان ہے فورسز کا بھی عوام کا بھی وہ گزشتہ 4 سالوں میں زیادہ ہوا ہے. میں نے کل ایک بڑے اہم شخصیت سے اسلام آباد میں اس نے مجھے بتایا کہ صرف یہ جو طالبان کے 4 سال ہے 3000 پاکستانی فوجوں کی جانیں لی گئی ہیں. یہ صرف عوام کی ہے اس میں معاف کیجیے گا یہ صرف سیکورٹی فورسز کی ہے. تو اگر مطلب 60% اضافہ ہوا ہے حملوں میں گزشتہ طالبان حکومت کے 4 سال آنے کے بعد تو اگر یہ والی صورتحال رہی اور افغان طالبان پاکستان کے جو خدشات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر معاملات حل نہیں ہوتے. لیکن دوسری بات کہ پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا
کہ جس طرح کابل نے کہا کہ پاکستانی طیاروں نے یا ڈرون نے وہاں پر بمباری کی ہے، کابل میں پکتیکا میں کی ہے، تو یہ بھی پاکستانی پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا کہ آیا ایسے اقدامات سے ہم اعتماد بحال کر سکتے ہیں؟ ایسے اقدامات اگر ہم کریں گے تو کیا ہم آگے جا سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں پاکستان افغانستان کے درمیان سفارت خانے کھلے ہیں اور ڈپلومیٹک جو چینلز ہے وہ اوپن ہے، بند نہیں ہوئے، تو لہٰذا انہی کو استعمال کیا جائے، باوجود اس کے جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان مایوس ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے گزشتہ 4 سالوں میں مسلسل آنا جانا رہا ہے، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ والی صورتحال ہے، ہم نے ان کو ٹی ٹی پی کے دیگر کے لوکیشن بتائے ہیں، ان کو ثبوت دیے ہیں۔ تو میرے خیال میں، اور ایک آخری بات کہ پاکستان کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں کیا کہا جاتا ہے، اس میں یہی بات ہوتی جو پاکستان کہتا ہے، جو پاکستان، چین، روس اور ایران کا بھی جو اجلاس ہوا تھا ماسکو میں کچھ دن پہلے، تو ان کا آپ مشترکہ بیان دے کے اس میں بھی ان گروپس کا ذکر ہے کہ افغانستان میں ہے۔ تو روس نے طالبان کو تسلیم کیا ہے، چین کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ان سے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلے افغانستان کے سرزمین پہ ہیں تو پھر افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا، پاکستان کو چلو سائڈ پر ہے کہ پاکستان کی بات نہ مانے، پاکستان کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ایون، تو دوسرے تو آپ کے دوست ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں پھر؟ تو طاہر خان صاحب، چونکہ آپ کو اس تمام معاملات میں جو شدت پسندی ہے جو طالبان حکومت افغانستان میں یا ٹی ٹی پی کی شدت پسندی، اس پہ آپ کی ایک بہت بڑی گہری نظر ہے، اس علاقے کو، اس تمام بارڈر کو آپ اچھی طرح سے جانتے۔ جو ٹی ٹی پی ہے، ظاہری سی بات ہے ان کے جو نظریاتی قربت ہے یا تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ، وہ تو ایک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں مذاکرات ہو یا کوئی ٹیبل ٹاک یا ڈائلاگ کی کوشش کی جائے تو دونوں جو تحریک طالبان اور افغان طالبان، ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کارروائیوں کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے کتنی مضبوط ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں کبھی کبھی، اور اب بھی کرتا ہوں، کہ ان کا تو ایک پرانا تعلق ہے۔ 2007 میں جب ابھی کارگن ٹی ٹی پی بنی تھی تو انہوں نے اس وقت سے اعلان کیا تھا کہ افغان طالبان کے امیر ان کے امیر ہیں، اور وہ جو بیان جاری ہوا تھا اس میں یہ ملا عمر کا اس وقت نام بھی تھا، اور یہ والی پالیسی ٹی ٹی پی کی ابھی ہے، گو کہ افغان طالبان نے کبھی بھی پبلکلی ٹی ٹی پی کو اون نہیں کیا، ٹی ٹی پی والے کی طرح بیان نہیں دیتے وہ لوگ، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کے نظریات، دونوں کی فکر، دونوں کی سوچ یہ اتحادی بھی ہیں، ایک دوسرے کی سوچ بھی ایک ہے۔ ٹی ٹی پی اور دیگر پاکستانی گروپس نے افغان طالبان کی مدد کی ہے 20 سالہ لڑائی میں امریکہ اور نیٹو کے خلاف، تو وہ ایک تعلق تو ان کا ہے، لیکن افغان طالبان ابھی وہ حکومت میں ہے، ابھی وہ ایک گروپ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو سوچنا پڑے گا کہ ابھی وہ 34 صوبوں پہ 4 کروڑ آبادی کے ایک بڑے آزاد خود مختار ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں، ان کو پڑوسیوں کی ضرورت ہے، ان کو دنیا سے تعلقات کی ضرورت ہے، تو لہٰذا یہ ٹی ٹی پی اور یہ پاکستانی گروپس کے معاملے میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے علاوہ اس خطے کے ممالک، اس بین الاقوامی سطح پہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ، ان کو اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو پھر معاملات کیسے جائیں گے دیگر ممالک سے؟ تو طاہر خان صاحب، جو خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی آئی، وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گیا، ایک نئے وزیر اعلیٰ آ گیا، تو اس میں بھی کچھ کیاساریاں ہو رہی تھیں، تو اس تبدیلی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے کے پی کی حکومت کا کوئی واضح پالیسی سامنے آ سکتا ہے، یا یہ جو شدت پسندی بڑے پیمانے پہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے اس تبدیلی کے بعد؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ وہ صوبے کے لیے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو سیکیورٹی معاملہ ہے وہ مرکز کا ہے، ٹھیک ہے، لوکل معاملے پہ وہ پولیس وہ ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن جو بارڈر ہے، دیکھو نا پاکستان کے ساتھ جو قبائلی اضلاع ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور پاکستان یہی کہتے ہیں نا کہ افغانستان سے لوگ یہاں آتے ہیں، تو بارڈر پہ تو مرکز کی ڈیوٹی ہے نا، وہاں تو فوج کی ڈیوٹی ہے، پھر فرنٹیئر کور کی ڈیوٹی ہے، تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں اکیلے صوبہ نہیں کر سکتی۔ پھر صوبے بدقسمتی ہماری پاکستان کی سیاست کی یہ ہے کہ سیاست میں اتنی زیادہ تناؤ ہے، اتنی زیادہ اختلافات ہے کہ ہم جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جو بڑا انتہائی شدید سخت معاملات ہوئے ہیں، مشکل مرحلہ ہے،
اس میں اگر مرکز صوبے پہ ڈالتا ہے پھر اس کے خلاف رکھتا ہے کہ تم نے وزیر اعلیٰ ہم نہیں بننے دیں گے اور تم یہ کرو گے تم وہ کرو گے، تو خیبر پختونخوا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بالکل اس ذمہ داری سے بڑی ذمہ نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی یہ بارڈر ایریاز ہے اس میں مرکز کی ان کو ضرورت ہے، تو لہٰذا سیاست دیگر موضوعات پہ کی جائے اور اس معاملے میں پیس کے لیے وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات میں مرکز اور صوبے کو آگے چلنا چاہیے، نہ کہ اس میں بھی سیاست کر دیا ہے۔ تو جو حالیہ جھڑپیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں اس کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے اس میں تیزی آئی ہے، ان کو واپس بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو چمن بارڈر ہے یا تورکم اس لیے کھولے گئے ہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے، تو اس کا کیا رد عمل آئے گا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو یہ جو ریفیوجیز کا معاملہ ہے یہ تو 2023 میں اعلان ہوا تھا عبوری نگران حکومت کی جانب سے، اور وہی پالیسی وہ جاری ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر داخلہ اس وقت کے یہ ابھی جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پہلے مرحلے کے بعد دوسرا اور تیسرا مرحلہ ہوگا، تو بالکل اسی کے مطابق ہاں تیسرا مرحلہ تھوڑا سا غیر متوقع ہے، جو رجسٹرڈ افغان ہے تقریباً 13 لاکھ، یہ خیال کیا جاتا رہا کہ ان کو تھوڑا وقت ملے گا، لیکن میرے خیال میں چونکہ سیکیورٹی ایشوز بڑھ گئے تھے، ہماری حکومت کے تعلقات ذرا صحیح نہیں تھے، تو میرے خیال میں حکومت نے سوچا ہوگا کہ جو مومنٹم ہے، پھر انڈاکومنٹڈ لوگ تھے تقریباً 8-9 لاکھ، پھر افغان سٹیزن کارڈ والے وہ بھی تقریباً 8-9 لاکھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو معاملہ شروع ہے تو اب ان کو بھی جانے دیا مطلب یہ لوگ بھی چلے جائیں، تو میرے خیال میں وہ جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی افغان مہاجرین کی واپسی کی وہ جب شروع ہوئی تھی تو یہ اسی کا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ آلریڈی افغان حکومت نے اعتراض کیا تھا کہ آپ مرحلہ وار ان کو بھیجیں، زیادہ ان کو پش نہ کریں، ان کو نہ بھیجیں، لیکن میرے خیال میں پاکستان نے وہ بات ان کی نہیں مانی اور ریپیٹریشن اور واپسی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار طاہر خان صاحب، ہم ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے مدار کو۔ طاہر خان صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار گپتران کنگا چونکہ آئی گوشہ ہمیشہ کے صورتحال کنٹرول کرنے کے حوالہ ٹیبل ٹاک کے ہستے علمی بریک کے ضرور بداش میں عظمت ساڑی بھی گشنگ گپتران کرنے